امریکہ کا جنگ کے دوران اپنے آرمی چیف اور تجربہ کار کمانڈروں کو ہٹانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا یہ پینٹاگون کے اندر کسی بڑی بغاوت یا شدید پالیسی اختلاف کا پیش خیمہ ہے، یا صدر ٹرمپ اپنے ہی فوجی نظام کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں، یا وہ ان کو ایسے ہی لوگ چاہیے جو صرف ان کے جنگی جنون پر آنکھیں بند کر کے جو وہ کہیں بٹن دبا دیا کریں؟ جی ڈیفینیٹلی آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایک پوری پیشہ ورانہ جو فوج ہے اسے ایک ملیشیا کے اندر تبدیل کر رہے ہیں نظریاتی بنیادوں کے اوپر، اور اس کے اندر وہ سوچ بچار اور جس طریقے سے وہاں پہ ایک لبرل ویلیوز ہیں اس سارے کلچر کو ختم کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں جنگ کے نقطۂ آغاز سے لے کے کہ جس طریقے سے ملٹری ریلیجیس فریڈم کا وہاں تھنک ٹینک کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ آرماگیڈن ہولی وار کا نیریٹو شیپ کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ صلیبی جنگوں کا نقطہ آغاز ہے 1000 سال کے بعد۔ اور دوسری طرف جس طریقے سے آرمی چیف کو آپ نے کہا کہ انہوں نے سیک کیا ایک طرح سے، وہ تو خبر تو یہی ہے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، تو ریکن فائلز میں نچلے لیول کے اوپر بھی بے چینی پائی جاتی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ دعوے دائر کیے جا رہے ہیں کہ اخلاقی قانونی جواز نہیں، اس لیے ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اب یہی چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے پینٹاگن کے ٹاپ کے اوپر بھی۔ ابھی جنگ کے اندر وہ اس لیول کے اوپر جو ہے محاذ گرم نہیں ہوا، وہ تیسرے لیول کے اوپر ایسکلیشن ٹریپ میں امریکہ خود ہی آ گیا کہ وہاں کے اوپر فوجی جو ہیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، اور اب دور دور تک اپنا بغاوت نہیں دیکھ رہے۔ ایران کے اندر وہاں کی ملٹری انٹیکٹ ہے، 70 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ بسیج وہاں پہ انٹیکٹ ہے، تمام ٹاپ ٹیئر یونٹی آف کمانڈ اگر کہیں ہٹ ہوئی ہے تو یونٹی آف کوآرڈینیشن، یونٹی آف ایفرٹ آپ کو نظر آتی ہے ایرانینز اینڈ کے اوپر ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ایران نے جنگ کو صرف سروائیو نہیں کیا، ایران جنگ میں وننگ جو اپنا پوزیشن اس وقت ہولڈ کر رہا ہے۔ ایران نے مت توڑ کے رکھ دی ہیں جو اس سے متعلق تھیں، اور ایران نے ایک اپنے آپ کو گلوبل ٹیمپلیٹ کے طور پہ پیش کیا ہے کہ امریکی سابراج کے بغیر بھی، ان کے انٹلیکٹ کے بغیر، ان کی لبرل ویلیوز جو خاص طرح سے وہ پروپوگیٹ کرتے ہیں اس کے بغیر بھی سیلف سفیشینٹ ہو کے انڈیپینڈنٹلی آپ دنیا کے اندر جو ہے اپنے وقار میں اپنے جو اپنی ہسٹری ہے اس کو شوکیس کر سکتے ہیں، اپنا نیریٹو شیپ کر سکتے ہیں، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پروجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ایران ایسی ٹیمپلیٹ بن کے سامنے آیا جس کے بعد دنیا کے اندر جس طرح سے ہیجمنی تھی، ان کی اکنامک ہیجمنی ختم ہو چکی ہے، ملیٹریلی ختم ہو چکی بھی، اور سب سے بڑی بات اس جنگ نے امریکہ کو اس حد تک کنزیوم کیا کہ اس کے الائز چاہے عرب کے ہوں، چاہے ہم اکراس دی اٹلانٹک دیکھیں نیٹو کو، مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ نیوٹرلائز ہو چکا ہوا ہے۔ آج ان کے ساتھ کوئی دور دور تک نہیں کھڑا، اور یہاں کے اوپر ایران جو ہے وہ رشیا چائنا کے ساتھ ایک رائز کر رہا ہے۔ تو ایک نیا سینٹر آف پاور آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایران جو ہے وہ اپنا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے بھی رکھ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ بھی رکھ رہا ہے، اور یاد رکھیں وہ مزاحمت ہو یا مذاکرات دونوں کے لیے آمادہ اور تیار نظر آتے ہیں، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ بدنیتی پہ مبنی نہ ہو، اور یہ وشیس سائیکل جو ہے جس میں جنگ بندی، مذاکرات اور پھر حملہ، اس چیز کو وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ابنائے ہرمز کو قانونی شکل دے دینا، اس کی نگرانی کو، یہ چیز مجھے لگتا ہے ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ جو گریوٹی ہے اس کو سمجھنے کے، سینٹر آف گریوٹی کو سمجھنے کے قابل تھے شروع سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وار کو انہوں نے اسٹریٹجائز کیا ہے، 20 سال کے اس مومنٹ کا انتظار کر رہے تھے، اور اس وقت جو ہے جس طریقے سے ایرانین دنیا میں اسرٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ان کی پوزیشن کافی بہتر ہوئی ہے۔ بالکل پوزیشن بہتر ہوئی ہے۔ عثمان صاحب لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے پرسوں بہت بڑا اعلان سوچ رہے تھے جی اب ٹرمپ جو ہیں وہ آ کر بیان دیں گے کل اور بہت بڑی بات ہوگی، ہمیں لگا یا تو وہ جنگ ختم کر دیں گے یا پھر وہ کوئی بہت بڑا اعلان کریں گے۔ کوئی بھی خاص اعلان نہیں تھا، یہی تھا کہ جنگ جو ہے وہ 2-4 ہفتے اور چلے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب امریکی ساکھ عالمی سطح پر اتنی گر چکی ہے کہ سپر پاور کا جو روب ایک بنایا ہوا تھا ایرانیوں نے وہ خاک میں ملا دیا؟ جی ڈیفینیٹلی، اور ان کی باتوں کوئی سنجیدہ نہیں لے رہے، خود امریکن ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی ٹائم لائن ہے اس حوالے سے۔ اور ایونٹ جو اگر ہو رہا ہو تو اس کے اندر ایک طرف کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو چکا ہوا ہے، ریزنیبل ہے ایران کے اندر رجیم، اور پھر اپنے ہی الائز کے اوپر گینگ اپ کرتے ہیں NBS سے متعلق جو انہوں نے زبان استعمال کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے گلف کے لیے بھی، اور امریکہ اپنی کریڈیبلٹی مکمل کھو چکا ہوا ہے کہ آج وہ کنٹری جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے مدد کے لیے یوکرین کی وار میں، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے فوجی اڈے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے ڈس سروس کیا امریکہ کے انٹرسٹ کو لے کے، اور جس طریقے سے امریکہ کا وہ جو گلوبل رول تھا جس کے اندر اس کی اقدار تھیں، وہ بھی نام نہاد ہی صحیح، لیکن وہ چیز بھی ہمیں دور دور تک اس کے اندر نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایرانین نے جو ہے وہ ایک مومنٹ کریٹ کیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں
کہ ایک پیراڈائم شفٹ بالکل آ ٹھیک رہا ہے ہے۔ اور یہ نیو گلوبل آرڈر جو کھڑا ہو رہا ہے اس کے اندر ایران کی ایک بہت مستحکم پوزیشن ہے. کبھی ان کے پاس 5% پیٹرول تھا، اب وہ 25% پیٹرول کو بالکل ہولڈ کر ایران رہے کی ہیں. جو پوزیشن ہے بہت مستحکم ہے. بہت شکریہ عثمان صاحب.